الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين صدق الله مولانا العظيم. قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ کی آخری کتاب ہے اور یہ زندگی سے کٹی ہوئی کتاب نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کتاب کو پکڑیں گے تو ہماری زندگی کی گاڑی رک جائے گی، ہم دنیا میں ترقی نہیں کر سکیں گے. اور یہ جو اللہ کی کتاب ہے، بولتے نہیں، زبانوں سے اگر آپ پوچھو گے، سوال کرو گے تو نہیں بولیں گے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب ہمیں ترقی سے روکتی ہے. اس کتاب کی مان کر چلیں گے تو کام کیسے چلے گا؟ ڈائریکٹ اللہ کی کتاب پر نہیں حملہ کرتے. بہت غور سے سنو میری بات کو. ڈائریکٹ اللہ کی کتاب پر حملہ نہیں کرتے، ابھی اتنی ہمت نہیں آئی مسلمانوں میں. اور ڈائریکٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں اس پر ڈائریکٹ حملہ نہیں کرتے. ارے حضور کے بات کو مانیں گے تو دنیا میں کیسے کام چلے گا، نہیں کہتے. انڈائریکٹ علماء کو کہتے ہیں، بھائی علماء کی مانیں گے تو دنیا میں کام کیسے چلے گا. یہ علماء پر حملہ نہیں ہے. علماء خوب سمجھتے ہیں یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں عظمت نہ ہونے کی واضح دلیل ہے. اور اللہ کی کتاب کے بارے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ حالات ہیں اس تعلق سے قرآن کوئی رہبری نہیں کرتا، اور اگر رہبری کرتا بھی ہے تو وہ قابل عمل نہیں ہے. حالات بدل چکے ہیں. یہ نظریات کافروں کے نہیں ہیں، یہ نظریات مسلمانوں کے ہیں. اب اسی تعلق سے کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہیں، اس لیے کہ مختلف لوگوں کے سوالات کے جواب ہیں. سب سے پہلا ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ جو حالات ہیں، حالات کیا حالات ہیں وہ آپ خوب سمجھتے ہیں.
اب زیادہ سوشل میڈیا پر آپ رہتے ہیں، واٹس ایپ دیکھتے ہیں، انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اور ٹی وی دیکھتے ہیں اور جو ہے وہ نیوز چینلز وغیرہ کو آپ حضرات دیکھتے ہیں، اور آپ حضرات کے جو ہے بہت سارے سیاسی لوگوں سے بھی تعلقات ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے، تو خوب اندازہ ہے ہندوستان میں ہو یا دنیا کے مختلف ممالک میں کیا حالات ہیں۔ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ یہ وہ لفظ ہے جو کہا جاتا ہے عموماً، جیسے ایک آدمی کو قتل کر دیا جاتا ہے تو پولیس تحقیق کرتی ہے کہ اس قتل کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ ایک آدمی کی دکان جلا دی بعض شر پسندوں نے، پولیس تحقیق کرتی ہے کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ بعضوں کے گھر لوٹ لیے جاتے ہیں، پولیس تحقیق کرتی ہے کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ تو اب یہاں سوال یہ ہے، یہ جو حالات ہیں ان حالات کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کسی کا ہاتھ نہیں ہے، اس کے پیچھے براہ راست اس آسمان والے کا ہاتھ ہے جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے، کسی کا ہاتھ نہیں اور کسی کے بس کا بھی نہیں۔ ایک حدیث ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے بھی سنانا پڑ رہا ہے مجھے کہ اب جو لوگ میدان میں سیاسی سماجی خدمات انجام دے رہے ہیں وہ اللہ کی کتاب سے دور ہو چکے ہیں، اور اس کی پیشن گوئی 1400 سال پہلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب سیاسی میدان میں کام کرنے والے لوگ اللہ کی کتاب سے دور ہو جائیں گے۔ سیاست غلط نہیں ہے، سماجی خدمت غلط نہیں ہے، لیکن اسے قرآن و حدیث کے تابع رہ کر کے کرنا، علماء کے مشوروں سے کرنا، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ ایسا کہ ساری محنت بھی کیا اور وہ محنت رائے گاہ بھی چلی گئی، ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ ایک حدیث سنا کر کے مختلف اشارے دے کر کے بات ختم کروں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی حدیث کی ایک قسم ہے، یعنی جس میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حوالہ دے کر کے بیان کرتے ہیں کہ اللہ یوں فرماتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں سب بادشاہوں کا مالک ہوں اور سب بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، سب بادشاہوں کے قلوب میرے ہاتھ میں ہیں، جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں اور حکام کے قلوب میں ان کی شفقت و رحمت ڈال دیتا ہوں، اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے حکام کے دل ان پر سخت کر دیتا ہوں، وہ ان کو ہر طرح کا برا عذاب چکاتے ہیں۔ کتنی واضح حدیث ہے۔ اس کے آگے فرماتے ہیں، اب یہ تو ایک خبر دی کہ یہ جو حالات کون بگاڑتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کسی کا ہاتھ نہیں ہے، میرا ہاتھ ہے پیچھے۔ عموماً ایک آدمی کو قتل کرتا ہے تو چھپ کر قتل کرتا ہے، بتاتا نہیں کہ میرا ہاتھ ہے پیچھے، وہ تو پولیس تحقیق کرتی ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں یہ حالات میں نے لائے ہیں، اس کے پیچھے میرا ہاتھ ہے۔ اور کیوں لائے ہیں؟ اللہ نے اس کی بھی وجہ بتا دی کہ تم نے مسلسل نافرمانی کی تو ہم نے تمہارے بادشاہوں کو تمہارے اوپر ہم نے سخت بنا دیا، ان کے دلوں سے ہم نے رحمت و شفقت کو چھین لیا۔ اس کے آگے اب کرنا کیا ہے؟ سوال یہ ہے، آگے اس مسئلے کا حل بتاتے ہیں۔ اللہ حالات کی وجہ بھی بتاتے ہیں اور مسئلے کا حل بھی بتاتے ہیں۔ مسئلے کا حل کیا ہے؟ اب مسئلے کا حل یہ ہے کہ تم حکام اور امراء اور بادشاہوں کو برا کہنے میں اپنے اوقات کو ضائع نہ کرو کہ یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ جاری کر دیا، اب وہ بل لانے والا ہے، اب میں تفصیلات میں نہیں جا رہا۔ کہتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں تم بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں اپنے اوقات کو ضائع نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع
اور اپنے عمل کی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤ تاکہ تمہارے کاموں کو درست کر دوں. یہ مسئلے کا حل ہے, یہ مسئلے کا حل ہے. ہاں حضرت قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے, اس سے بھی پتہ چلتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نافرمانی کرو گے تو ہم تمہیں دو طرح کے عذاب سے دوچار کریں گے. ایک اوپر سے آنے والا عذاب, ایک نیچے سے آنے والا عذاب. اوپر سے آنے والا عذاب جیسے بارش کا عذاب قوم نوح پر آیا, بارش اوپر سے آتی ہے. جیسے قوم عاد پر ہوا کا عذاب آیا, اور جیسے قوم لوط پر پتھروں کی بارش ہوئی. یہ سب بنی اسرائیل پر خون اور مینڈک کا عذاب, اصحاب فیل پر پرندوں کے ذریعے کنکریوں سے عذاب. یہ سارے اوپر سے آنے والے عذاب ہیں. نیچے سے آنے والے عذاب جیسے زمین سے پانی اگلنا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا, اوپر سے بارش ہوتی تھی اور نیچے سے زمین سے بھی پانی اگلتا تھا, دونوں طرف سے پانی ہی پانی, قوم کو غرق کر دیا گیا. یہ نیچے سے آنے والا عذاب. قارون کو زمین میں دھسا دیا گیا, یہ نیچے سے آنے والا عذاب. فرعون کو سمندر میں ڈبو دیا گیا, یہ نیچے سے آنے والا عذاب. یہ اس کی مشہور تفسیر ہے. اور ایک مفسرین کے سردار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور مشہور تفسیر ہے اس میں. وہ یہ ہے, کہتے ہیں اوپر سے آنے والا عذاب سے مراد ظالم بادشاہ, بے رحم بے درد بادشاہوں کو تم پر ہم مسلط کر دیں گے, تم پر ہم مسلط کر دیں گے, اس لیے کہ تم نے ہماری نافرمانی کی ہے, تو چکو مزہ نافرمانی کا. اور نوکر جو آدمی کا نوکر ہوتا ہے, غلام, وہ آدمی کی نافرمانی کرتا, وہ نہیں مانتا, بات نہیں مانتا. اور جو ماتحت ملازم ہے وہ کرتے ہیں, وہ غداری کرتے ہیں, وہ بے وفائی پر اتر آتے ہیں, بیوی ستاتی ہے, بچے ستاتے ہیں, غلام, چور, خیانت دا, اس قسم کے جمع ہو جاتے ہیں. یہ نیچے سے آنے والا عذاب ہے. ہاں قرآن مجید بھی ہے, ایک حدیث اور قرآن مجید کی آیت جو میں نے پیش کی ہے. ہاں تو پتہ چلا کہ حالات جو آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ لاتے ہیں حالات. ایک حدیث میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من اصلح بینہ و بین اللہ, من اصلح بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین العباد. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حالات کے درست ہونے کا ایک ہی راستہ ہے, حالات کے ٹھیک کرنے کا ایک ہی راستہ ہے, تم اپنے اور اللہ کے درمیان کے تعلقات کو درست کر لو. سب کی مانتے ہو, اللہ کی نہیں مانتے. باپ کی مانو گے, ماں کی مانو گے, بیوی کی مانو گے, بچوں کی مانو گے, کمپنی کا جو مالک ہے اس کی مانو گے, اور جس کے غلام ہو اس کی مانو گے, سب کی مانو گے, ایک کی نہیں مانتے, وہ اللہ کی نہیں مانتے, حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے. ایک حضور نے فرمایا, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے حالات ٹھیک ہوں تو تمہارے اور اللہ کے درمیان تعلقات میں جو دراڑ آ گیا ہے کہ تم نماز ہی نہیں پڑھتے, اب تم اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہی نہیں چاہتے, تم بے نمازی ہو, تم بزدل ہو, تم بخیل ہو, ان تمام چیزوں کو نکالو, ختم کرو ان چیزوں کو. جب تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور اللہ کے تمہارے درمیان کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اصلح اللہ ما بینہ و بین العباد, پھر اللہ تعالیٰ اس کے اور بندوں کے درمیان کے تعلقات کو ٹھیک فرما دیتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ وعدے کے خلاف نہیں فرماتے. حالات ٹھیک کرو,
لوگ دو قسم کے لوگ ہیں اور دونوں بے اعتدالی کے شکار ہیں. ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو دعا میں لگا ہوا ہے. بہت غور سے سنو اس بات کو. ایک طبقہ وہ ہے جو دعا میں لگا ہوا ہے اور اللہ کی مدد کے لیے دعا کو کافی سمجھتا ہے. یہ دھوکے میں ہے. نافرمانی سے توبہ نہ کر کے صرف دعا کرنا یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. حالات ٹھیک کرو. اپنے اللہ کے درمیان جو تعلقات بگڑ گئے ہیں ان کو ٹھیک کرو. میں دعا کی طاقت کا اور ضرورت کا انکار نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ اگر کوئی طبقہ مسلمانوں کا صرف دعا پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا ہے تو اسے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ صرف دعا اللہ کی مدد کو متوجہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے اور ہرگز کافی نہیں ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون دعا کرنے والا ہے؟ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو کیسی قربانیاں دینی پڑی. اگر دعا کافی ہوتی تو ان تمام قربانیوں کی ضرورت نہ پڑتی اور حضور جو ہے صحابہ کو ترغیب نہ دیتے. ایک دوسرا طبقہ وہ ہے جو تدبیر کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہے. یہ ایک دوسرے طبقے کا رد ہے. دو چیزیں ہیں دنیا میں. ایک ہے تدبیر، کسی بھی چیز میں کامیاب ہونے کے لیے آدمی کو تدبیر کرنا. اللہ نے جس کی جو تدبیر بنائی ہے اسے اختیار کرنا، شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے. یہ قید اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے. شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے تدبیر کو اختیار کرنا. ناجائز تدبیر کو اختیار کرنا یہ اللہ کی ذات پر بے اعتمادی کی بات ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی مدرسہ چلانے کے لیے سود کے پیسے لیتا ہے تو وہ اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ نے تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ نے تدبیر اختیار کرنے کا حکم تو دیا ہے لیکن سود لے کر مدرسہ چلانے کا حکم نہیں دیا. سود لے کر کے مدرسہ چلانا، یہ مثال کے طور پر عرض کروں چونکہ میں مدرسے والا ہوں وہی مثال میرے ذہن میں آتی ہے پہلے. تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سود لے کر کے مدرسہ چلانا یہ ناجائز تدبیر ہونے کی وجہ سے یہ اللہ پر بے اعتمادی کی دلیل ہے. تدبیر اختیار کرنا غلط نہیں ہے، ناجائز تدبیر اختیار کرنا غلط ہے. اچھا جائز تدبیر اختیار کیا لیکن تدبیر پر اتنا بھروسہ ہے کہ دعا کرنے کی ضرورت بھی نہیں محسوس کرتا. ہاں یہ تدبیر پرستی ہے. یہ تدبیر کو ہی سب کچھ سمجھ لینا ہے، اسی کو مؤثر بھی ذات سمجھ لینا ہے. جیسے ایک آدمی دوا کھاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب آدمی دوائی کھاتا ہے تو ایک فرشتہ ہے تو جو اللہ سے پوچھتا ہے کہ جہاں اس کو درد ہے وہاں پہنچاؤں یا نہ پہنچاؤں. اللہ کی طرف سے اگر اجازت ہوتی ہے تو فرشتہ اس دوا کو اس درد کی جگہ پہنچاتا ہے، اور اگر اللہ کی مشیت نہ ہو، اوپر سے اجازت نہ ملے، دوائی کھانے کے بعد بھی علاج نہیں ہوتا. ہاسپٹلوں میں کتنے لوگ مرتے ہیں؟ کیوں مرتے ہیں؟ اگر دوائی ہی سب کچھ ہے تو کوئی آدمی نہیں مرنا چاہیے دوائی کھانے کے بعد. ہر آدمی کو شفا ہونا چاہیے. پتہ چلا کہ دوا شفا نہیں ہے، دوا تو شفا کا سبب ہے اور اس سبب کے پیچھے اللہ کی قدرت کام کر رہی ہے. اسے آدمی دکان کھول کر بیٹھتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے کہ دکان پال رہا ہے، دکان پروردگار نہیں ہے. یہ جو گاہکوں کے دلوں کو اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے. تمہارا کام اتنا ہے کہ دکان کھول کر بیٹھ جاؤ، اس کے بعد بھی اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے ان کسٹمرز کے دلوں کو. یہ اللہ کی قدرت ہے.
بعض مرتبہ آدمی زہر کھا لیتا ہے، زہر کھا کے کئی لوگ مر جاتے ہیں، لیکن کئی لوگ زہر کھانے کے بعد بھی نہیں مرتے، اس لیے کہ موت و حیات کا مالک اللہ ہے۔ اگر زہر موت کی مالک ہوتا، زہر کے اندر اگر موت دینے کی طاقت ہوتی تو ہر آدمی کو مرنا چاہیے، لیکن زہر کھانے کے بعد کئی لوگ بچ جاتے ہیں، اس لیے بچ جاتے ہیں کہ زہر کے اندر نفع نقصان کی طاقت نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے۔ اس طرح میں یہ کہہ رہا تھا کہ تدبیر اختیار کرنا لیکن ناجائز تدبیر کے قریب نہ جانا، اور دوسرا جائز تدبیر میں انہماک اختیار نہ کرنا، اور دوسرا تدبیر اختیار کرنے کے بعد دعا سے غافل ہو جانا، یہ مسلمانوں کا اور ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے۔ اور صرف دعا کرنا اور یہ سمجھنا کہ حالات صرف دعا سے بن جائیں گے، یہ بھی اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے غافل ہونے کا نتیجہ ہے۔ شروع سے ترتیب سے قرآن کی آیت و حدیث بیان کرتے ہوئے آ رہا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، حدیث کا مضمون ہے یہ، جیسے ہم نے بیان کیا، کما تکونون یعمر علیکم، تم جیسے ہوں گے، تمہارے حالات جیسے ہوں گے، ویسے ہی بادشاہوں کو تم پر مسلط کیا جائے گا۔ اسی مضمون کو لے کر کے اس طرح کہا جاتا ہے، اعمالکم اموالکم، تمہارے جیسے اعمال اوپر جائیں گے ویسے فیصلے آسمانوں سے نازل ہوں گے، تمہارے جیسے اعمال اللہ کے ویسے فیصلے۔ اور لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ حکومت بدلے گی تو حالات بدلیں گے، حکومت بدلے گی تو حالات بدلیں گے۔ حکومت بدلنے سے حالات نہیں بدلتے، اعمال کے بدلنے سے حالات بدلتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کوشش نہ کرو، بیٹھ جاؤ، تم جو ہے کوئی ہاتھ پیر نہ مارو، ہاتھ توڑ کے گھروں میں بیٹھ جاؤ، نہیں، میں اس کی دعوت نہیں دے رہا، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ تدبیر اختیار کرو، دعا بھی کرو، اور شریعت کے حدود میں رہ کر کے تدبیر اختیار کرو۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں، اعمال سے غافل نہ ہو، اعمال سے غافل ہونے سے اللہ کی مدد رک جاتی ہے، اللہ کی مدد رک جاتی ہے۔ جیسے بعض لوگ سیاسی تدبیریں کر رہے ہیں، بعض جماعتیں، اور نماز چھوڑ کر رہے ہیں، کوئی نہیں آتا نماز کو، کوئی نہیں پڑھتا قرآن، کچھ نہیں سیکھنا چاہتا، ان کو کچھ پرواہ نہیں ہے، اور وہ دعا کرنے کو بھی ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ ان کو یہ اعتراض ہے کہ دعا سے کیا ہوتا ہے، نماز سے کیا ہوتا ہے، اس طرح کے اعتراضات کرنے لگے ہیں، ایک طبقہ ہوا ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے وہ سماجی و ملی خدمات کر کے، غریبوں کو راشن تقسیم کر کے اللہ کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، اس ادھورے پن کو ختم کرنا ہوگا۔ راشن تقسیم کرو منع نہیں ہے، تم ملی سماجی خدمات کرو منع نہیں ہے، لیکن تم جو ہے ادھورے پن کو ختم کرو، ادھورے پن کو ختم کرو، پورے اسلام کو دل کی گہرائیوں سے پورے شرع صدر کے ساتھ قبول کرو۔ قرآن کریم نے ایک جگہ کہا، وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا ہم نے ایمان والوں کو مدد کرنے کو اپنے اوپر واجب کر لیا، ہم ایمان والوں کی ضرور مدد کریں گے، ہم ایمان والوں کو ضرور نجات دیں گے، لیکن کب دیں گے؟ جب ایمان والے رہیں گے۔ لیکن اگر ان کے اندر جو ہے وہ نفاق ہوگا، اندر سے بے ایمان ہوں گے، تو پھر ہماری مدد نہیں آئے گی۔ ہماری مدد کا وعدہ تو ایمان والوں سے ہے، بے ایمانوں سے ہمارا مدد کا وعدہ نہیں ہے۔ ہمارے مدد کا وعدہ تو ایمان والوں سے ہے۔ اس کو قرآن نے ایک جگہ کہا، وَلَا تَهِنُوا، بے ہمت نہ ہو، با ہمت لو، حالات کتنے بگڑے، اور یہ حالات تم نے ہی بگاڑے ہیں، حالات کسی اور نے نہیں بگاڑے، یہ حالات تم نے اپنے ہاتھوں سے بگاڑے ہیں، تمہاری قسمت اب بھی تمہارے ہاتھوں میں ہے، اب بھی کچھ نہیں گیا، اب بھی کچھ نہیں ہوا۔ حالات اتنے سخت تھے ایک زمانے میں ہمیشہ سنایا کرتا ہوں، رشیا کے وہ حالات جس وقت رشیا میں جو ہے وہ ظالموں کی حکومت تھی، وہاں قرآن پڑھنے پڑھانے پر پابندی تھی، لوگ قبر کھود کر قبر کے اندر بیٹھ کر قرآن کریم پڑھتے پڑھاتے تھے، اور شراب خانوں کے لیبل لگا کر کے اندر بیٹھ کر کے جو ہے قرآن کے حدیث کا درس ہوا کرتا تھا۔ ابھی اتنے حالات نہیں بگڑے،
ایک لڑکی کا فون آیا، وہ نو مسلم لڑکی ہے، وہ لڑکی یہ پوچھتی ہے کہ میں اب ایمان لا چکی ہوں لیکن میں ابھی اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کر سکتی، اس لیے کیا مجھے بیت الخلاء میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ کیا ہمارے اوپر اتنے سخت حالات ہیں؟ ابھی مسجدوں کو آ کر نماز پڑھنے کے حالات ہیں، ابھی حالات اتنے سخت نہیں ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے گھر کی ترتیب یہ بنا رکھی تھی عبادت کی، ساری رات ان کا گھرانہ عبادت کرتا تھا، ساری رات۔ اب تم اتنی بڑی ترتیب پر نہ آؤ، کم سے کم فجر کی 5 وقت کی نماز تو پڑھو، تو اللہ حالات ٹھیک کر دیں گے۔ حالات کیوں ٹھیک نہیں ہوتے؟ لوگوں کا سب کا جو ہے وہ یہی نعرہ ہے، حالات ٹھیک کیوں نہیں ہوتے؟ جس سے ملو حالات کا گانا گاتا ہے، جس سے ملو حالات کا گانا گاتا ہے۔ حالات ٹھیک کرنے کی تدبیر بتاؤ تو کوئی تدبیر اختیار کرنے تیار نہیں ہے، کوئی اختیار کرنے تدبیر تیار نہیں ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں، اس وقت مسلمانوں کی صورتحال ایسی ہو گئی ہے جیسے ایک باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتہ نہیں کہ ہم اب یتیم ہو چکے ہیں، ہمارے باپ کا جنازہ اب گھر سے جائے گا تو پھر اب کبھی واپس نہیں آنے والا ہے۔ وہ آئس کریم کھا کے کھیل رہے ہیں، وہ چاکلیٹ کھا کر کے بچوں کے ساتھ باہر میدان میں کھیل رہے ہیں۔ اتنی بے حسی آ گئی ہے مسلمانوں میں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اب کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حالانکہ اس کی بربادی کے مشورے ہیں آسمانوں میں، دوسروں کے حکومتوں کو برا بھلا نہ کہو، یہ حالات ہمارے ہی بگاڑے ہوئے ہیں، اس کا حل ہمارے ہی پاس ہے۔ کسی شاعر نے بہت خوب کہا تھا بہت پہلے، وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ اور لوگ یہ سمجھے ہوئے مسلمان اس غلط فہمی میں ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ ہمارا ہے۔ ارے اللہ تمہارا نہیں ہے، اللہ ان لوگوں کا ہے جو اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اللہ کسی کا باپ نہیں ہے، اللہ کسی کا چچا ماموں خالو رشتہ دار نہیں ہے۔ جو اعمال پر آئے گا اللہ اس کی مدد کریں گے، جو اعمال مدد کرنے کے شرائط ہیں۔ ہاں یہ حالات اللہ نے لائے ہیں۔ اسی کو کسی شاعر نے بہت خوب کہا، بھلا ان کا منہ تھا میرے منہ کو آتے، یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے۔ ان دشمنوں کو اللہ نے بگاڑا ہے، ان دشمنوں کو اللہ نے ابھارا ہے، ہمارے مقابلے میں اللہ نے ان کو کھڑا کیا ہے۔ دوسرا کام اس وقت جو کرنا ہے، اشارے دے رہا ہوں، وہ کیا کرنا ہے؟ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس کے اختلافات کو ختم کرو۔ دشمن آتا ہے تو لڑائی دب جاتے ہو، وہاں مقابلے کی ہمت نہیں ہے، آپس میں لڑائی کی خوب ہمت ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس کے اختلافات کو ختم کرو، آپس کی لڑائی جھگڑوں کو ختم کرو۔ کسی نے خوب کہا، مسلمان نیک ہو سکتا ہے، نمازی ہو سکتا ہے، مسلمان اتنا آسانی سے ایک نہیں ہوتا۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اگر تم نے اپنے اختلافات کو ختم نہ کیا تو تم بے ہمت ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہاں تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہاں تیسرا کام ہمیں جو کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے، جس میں حدیث میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا، انصر اخاک ظالما و مظلوما۔ حضور نے فرمایا، حکم دیتے ہوئے، اس وقت کا اللہ کا حکم صرف نماز پڑھنے کا نہیں ہے، اس وقت کا اللہ کا حکم یہ ہے کہ اتحاد پیدا کرو اپنی صفوں میں، آپسی اختلافات کو، رنجشوں کو بالائے طاق رکھ کر متحد ہو جاؤ۔ یہ حکم ہے، جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، روزہ رکھنے کا، حج کرنے کا حکم ہے، یہ بھی اللہ کا ایک حکم ہے، متحد ہو جاؤ، آپس کی اختلافات کو ختم کرو، غیبتیں بند کرو،
ایک دوسرے کی نفرت کی آگ لگانے کو بند کرو، ورنہ اس نفرت کی آگ جب لگے گی تم بھی جلو گے۔ جب نفرت کی آگ لگتی ہے آگ لگانے والا بھی جلتا ہے۔ حضور نے فرمایا ظالم کی مدد کرو اور مظلوم کی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کیسے کرے؟ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کے ہاتھ کو ظلم کرنے سے روک لو، ظالم اور ظلم کے خلاف آواز کو نہ اٹھانا یہ ظلم کو بڑھاوا دینے کے برابر ہے۔ یہ اس وقت کا حکم ہے، یہ مشورہ نہیں ہے، یہ اس وقت کا حکم ہے۔ مسلمان بے نمازی بھی نہیں ہو سکتا، اور مسلمان بخیل بھی نہیں ہو سکتا، اور مسلمان بزدل بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، مسلمان بزدل نہیں ہوتا۔ صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مار کھو، صبر کا یہ مطلب نہیں ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ جم جاؤ، ہاں جم جاؤ۔ بھائیو، اسلام کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے، تم اس سے متاثر نہ ہو۔ نفرت کس کی پھیلائی جاتی ہے؟ نفرت اس کی پھیلائی جاتی ہے جس کی مقبولیت کا ڈنکا دنیا میں بج رہا ہو۔ اب سمجھنے کی کوشش کرو، یہ اخبارات اور میڈیا کو حقیقت چھپانے کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ اخبارات اور میڈیا کو اور یہ نیوز چینلز کو حقیقت چھپانے کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ یہ حالات کی صحیح تصویر نہیں پیش کرتے۔ اسلام کی محبوبیت کا ڈنکا ہے پوری دنیا میں۔ ایک آخری حدیث سنا کر کے بات ختم کروں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا کہ پوری قومیں مسلمانوں کو کھانے کے لیے مسلمانوں پر ایسی ٹوٹ پڑیں گی جیسے دسترخوان پر کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا سرکار کیا مسلمان اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، مسلمان بہت ہوں گے، لیکن سمندر کے اوپر کا جو جھاگ ہوتا ہے جس میں کوئی وزن نہیں ہوتا، اس طرح بے وزن ہوں گے، یہ فرمایا۔ اور ان کے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا، وہن وہ ہاں نون وہن۔ صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے؟ فرمایا وہن حب الدنیا، دنیا کی محبت، اور موت سے نفرت، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ جب دنیا کی محبت آتی ہے تو موت سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کی دل میں محبت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آدمی موت سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ جس سے محبت کر رہا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے اسے موت کا پل پار کرنا پڑے گا، اور موت اپنے وقت پر زندگی میں ایک مرتبہ آئے گی۔ موت زندگی میں ایک مرتبہ اپنے وقت پر آئے گی۔ حضرت خالد بن ولید کا مقولہ میں نے کہیں نقل کیا ہے۔ خالد بن ولید وہ ہیں جو ایران اور روم، دو بڑی سلطنتوں کی جس نے شکست دی، یہ وہ خالد بن ولید ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہر جمعہ ایک شہر کو فتح فرماتے تھے۔ جب انتقال ہوا کوئی چیز نہیں تھی، تلوار، نیزے، یہی چیزیں ان کی وراثت میں بچی ہوئی تھی، ترکے میں بچی ہوئی تھی۔ خالد بن ولید کی بستر پر موت آ رہی تھی، خالد بن ولید کی، انہوں نے اس سے قیمتی جملہ کہا اور فرمایا موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ دنیا کے بزدل کو میرا یہ پیغام پہنچا دو، دنیا کے بزدل کو میرا یہ پیغام پہنچا دو، اگر میدان جہاد میں موت لکھی ہوتی تو اس خالد بن ولید کو موت بستر پر نہ آتی۔
کیا قیمتی جملہ فرمایا بزدل. اور اس حدیث میں اشارہ یہ ہے کہ یہ دشمنوں کے مقابلے میں بہت قیمتی اشارہ دے رہا ہوں، آگے بڑھنے میں مسلمانوں کا وہ طبقہ رکاوٹ بنے گا، مسلمانوں کا وہ طبقہ جو مالداروں اور سرمایہ داروں کا ہوگا. اسی لیے فرمایا دشمنوں کے مقابلے کے لیے جب مشورہ ہو تو صرف مالدار نہیں، غریب، امت کے نیک دیندار غریب اور امت کے علماء اس مشورے میں شریک ہوں گے. یہ اس حدیث کا پیغام ہے. اور آخری میں نے جو کچھ کہنا ہے سب اشاروں میں کہہ دیا ہے. حالات کیا ہیں، ان حالات کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور اس کا حل کیا ہے، یہ تینوں باتیں، یہ 3 گھنٹے کا بیان ہے، میرے پاس کافی میں لکھا ہوا ہے. اب سارا دہرانے کا یہ وقت نہیں ہے، میں نے اس کو 35 منٹ میں سمٹنے کی کوشش کی ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں. آخر میں تسلی، خدا کی شان باقی ہے. ابھی خدا مرا نہیں ہے، خدا بوڑھا نہیں ہو گیا، خدا کی حکومت ڈیزالو نہیں ہو گئی، وہی خدا ہے جو پہلے تھا. ابھی قرآن باقی ہے، ابھی اسلام باقی ہے. دوسرا، متحد ہوگے تو کہلاؤ گے مومن غازی، منتشر ہوگے تو قسطوں میں صفایا ہوگا. متحد ہو تو بدل ڈالو دنیا کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. بھلا ان کا منہ تھا، ہمارے منہ کو آتے. یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.